مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وأزواجه وأهل بيته وعترته أجمعين أما بعد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد فرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا صدق الله المولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله عليه اور دامن حضور کو نہ چھوڑیں گے کبھی ہم گناہگار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود صلی اللہ علیہ واجب احترام علماء کرام مشائخ نظام اور بالخصوص میرے سب سے بڑے بھائی صاحب جناب سید اللہ قادری رضوی حشمتی دامنکاتم عالیہ جو میرے والد کی جگہ ہیں اگر آج میرے والد حیات ہوتے تو یقیناً ان کو بہت خوشی ہوتی لیکن وہ قریبی آرام فرما رہے ہیں یاسین آباد میں اور مجھے وجدان میرا ہے کہ وہ مجھے اس وقت سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں نبی کے صدقے باتیں بہت ہو سکتی ہیں وقت بہرحال نہیں ہے لیکن سیدھا باتیں گفتگو کروں گا ضروری آدھے گھنٹے کے اندر میں نے آیت کریمہ تلاوت کی
اور اس کا حصہ میں اس طرح پڑھ رہا ہوں، ذرا غور سے جو علماء ہیں وہ سمجھ جائیں گے، شاید عوام نہ سمجھے۔ اس میں کیا باریک نقطہ ہے بتا رہا ہوں۔ اگر واو ہٹا کر پڑھیں یطاف علیہم بآنیۃ من فضة واکواب، اس کے عدد بنتے ہیں 1334۔ اس کے عدد بنتے ہیں 1334۔ اور یہ کب انہوں نے اعلی حضرت نے لکھا اور کہا؟ جب امام المحدثین وسیع احمد سورتی کا انتقال ہوا 1334 میں۔ جب 1334 میں ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا، استخراج کیا، اور یہ فرمایا کہ ان پر اور نہیں، ان پر چاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا۔ یہ سورہ دہر کی 15ویں آیت کا حصہ ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے، علماء سمجھ گئے ہوں گے، تفصیل یہ میں جا نہیں سکتا کیونکہ وقت کم ہے۔ واو کے بغیر پھر فرمایا 1334 میں فرما رہے ہیں، پھر فرمایا یطافو سے پڑھا، واو نہیں پڑھا، فرمایا کہ اگر واو کا اضافہ کر دیا جائے تو دو سے مل جائے گا۔ ابھی سب نہیں سمجھے۔ واو کی عدد ہیں 6، واو کی عدد ہیں 6، اور اس سے پہلے 1334 بنا۔ 1334 میں 6 جمع کرو گے 1340 بنے گا۔ 6 سال پہلے اپنی وفات کی انہوں نے خبر دے دی تھی۔ یہ ہے اعلی حضرت۔ دوست سے ملے گا کیونکہ بزرگ دوست تھے، اعلی حضرت ان کی تعظیم کرتے تھے۔ اب کہاں وسیع احمد سورتی جو ان سے عمر میں کم از کم 20 سال بڑے تھے، 20 سال بڑے تھے، لیکن اعلی حضرت کی ایسی تعظیم کرتے جیسے 20 سال چھوٹے ہیں۔ اور یہی حال اعلی حضرت کا بھی تھا۔ تو یہ میں نے پڑھا کہ یہ آیت اس لیے میں رکھی کیونکہ ان کا وصال 1340 میں ہوا، اور آج ان کو وصال فرمائے 107 برس گزر چکے ہیں، اور استخراج انہوں نے اس آیت سے کیا تھا۔ تو آپ کا وصال 1340 25 صفر کو ہوا، اور اس کے بعد یہ عقدہ کھلا کہ یہ حضرت نے 6 سال پہلے اپنی وفات کی خبر دے دی تھی۔ احمد رضا کا تازہ گلستاں ہے آج بھی، احمد لستاں کپڑے آج بھی، خورشید و علم آج بھی، خورشید و علم ان کا تم کیا 107 سال 107 سال پہلے تم کیا گئے کہ رونق محفل چلے گئے، تم چلی گئی، شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی، شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج، علم و ادب۔ تم کیا گئے، رونق ختم ہو گئی۔ ابھی حضرت قبلہ حضرت باز صاحب آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے، اس سے پہلے ڈاکٹر شمیل نے بھی اظہار کیا اس بات کا کہ جو کمی ہمارے معاشرے میں ہے اس وقت، اور بالخصوص طبقہ اہل سنت کے اندر، وہ علم ہے۔ الا ماشاء اللہ خانقاہوں میں بھی کم ہو گیا، مدارس میں بھی کم ہو گیا، اور عوام الناس کا تو معاملہ ایسا ہے کہ یہ بھول گیا کہ علم ہوتا کیا ہے۔
اگر میں اس مجمع میں پوچھوں اعلیٰ حضرت کے دادا کا کیا نام تھا، کسی عام آدمی سے کوئی نہیں بتائے گا. اس لیے کہ ہم پڑھتے نہیں. اگر میں ان سے پوچھوں کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ قرآن کس زمانے میں کیا، کس وقت کیا اور کیا نام رکھا، نہیں معلوم. تو یہ خانقاہیں میری ہو یا کوئی بھی جتنے مشائخ بیٹھے ہیں، ہم سب کی ذمہ داری یہی ہے کہ اپنے اسلاف کے علم کو آپ تک پہنچائیں اور آسان زبان میں پہنچائیں. اسی لیے اس گناہگار سیاہکار نے بہت سوچ سمجھ کر اس کتاب کو لکھا ہے اور عنوان یہی رکھا ہے کہ تاکہ آپ کا یعنی میرے مرید کا بالخصوص اور عوام اہل سنت کا بالعموم ایمان کا تحفظ حاصل ہے مرتے دم تک. ایسا نہ ہو کہ کل وہ کلپ سن لے کسی غامدی کا، کسی جہلمی کا، کسی مسعودی کا یا ایسے قسم کا، اور اس کا ایمان خراب ہو جائے. اس غامدی نے تو جمعے کا انکار کر دیا، نماز سے انکار کر دیا. تو اس لیے تفصیل میں نہیں جا رہا، سب جانتے سمجھتے. تو اس لیے میں نے کتاب لکھی، اور یہ کتاب بھی نہیں، الحمدللہ اس خانقاہ سے حضرت گستاخی میں فی آدمی 1 کلو کتابیں تقسیم کر رہا ہوں مفت. سب کو منڈل ملے گا، اور جو مشائخ علماء ہیں ان کو 2 کلو کا پیکٹ دے رہا ہوں مفت. یہ میری گستاخی اس طرح کر رہا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ بریانی کا ڈبہ تو 10 منٹ ختم ہو جائے گا، ہضم ہو جائے گا، لیکن یہ انشاءاللہ آپ کے ایمان کو تحفظ دے گا. اور یہی میری التجا رہے اعلیٰ حضرت سے اور آپ سے کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی. اب کتابیں کچھ اور بھی تذکرہ ہوا، کچھ ایسی چیزیں بتاؤں جو آپ کے لیے اچھمبا. فقیر نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ آپ کو شاید مل جائے گی. ہم نے کتابوں میں ڈاکٹر صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بندگی صاحب ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسے ڈاکٹر فرید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اسکالر بھی ہیں نا ماشاءاللہ. یہ تو ہم نے کتابوں میں یہ پڑھا کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ قرآن کنز الایمان کیا، اور کس طرح کیا کہ مولانا امجد علی صاحب کو انہوں نے ڈکٹیٹ کرا دیا، املا کرا دیا. بس اتنا جانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جانتے. پھر کب کیا؟ 1310 میں کیا، بات ختم ہو گئی. لیکن یہ فیض رضا جو یہاں سے جاری ہے، اس نے مجھے توجہ دلائی کہ یہ تحقیق کرو کہ یہ کتنے عرصے میں ہوا اور کب ہوا، بغیر تفصیل کے ہوا. یہ جملہ اپنے ذہن میں نوٹ کر لیں، انتہائی دلیل کے ساتھ بتا رہا ہوں. مدلل کتاب لکھی ہے میں نے. اعلیٰ حضرت نے 40 نشستوں میں، کتنے؟ 40 نشستوں میں، جو ہر نشست 1 گھنٹے یا اس سے کم کی تھی، 40 نشستوں میں اعلیٰ حضرت نے قرآن کریم کا مکمل ترجمہ املا کروا دیا مولانا امجد علی صاحب کو. یہ ریکارڈ دنیا کی کسی کتاب کا نہیں ہے یار. یہ ہے احمد رضا. جس شخص نے قرآن جیسی مشکل ترین کتاب کا ترجمہ کرتے وقت ایک کتاب سامنے نہیں رکھی، نہ تفسیر، نہ ترجمہ، نہ حدیث، نہ لغت، نہ فقہ، نہ کوئی کچھ کتاب نہیں ہے. اگر کتاب تھی تو کتاب مصطفیٰ سامنے تھی. یہ ہے احمد رضا. کتاب مصطفیٰ سامنے تھی، اسی لیے صاحب قرآن کو دیکھتے رہے، ترجمہ کراتے رہے. تو یہ آج بھی ریکارڈ نہیں ہے. کیا لفظ استعمال کروں میں اس کے لیے؟ دنیا کے اندر بہت ساری کتابوں میں ترجمے ہوئے، ترجمہ قرآن بھی ہوئے. کسی مترجم قرآن کی تفسیر میں جا کے دیکھ لو
کسی نے 2 سال میں، کسی نے 10 سال میں، کسی نے 12 سال میں، کسی نے 5 سال میں، 6 سال میں، ارے سب نے سالوں میں کیا ہے. یہاں تو مہینے نہیں لگے، ہفتے نہیں لگے، دن نہیں لگے. 40 گھنٹے کا دن کتنا بنے گا یار؟ 2 دن مکمل نہیں ہوتے. یہ ہے احمد رضا. تو جو ترجمہ کرنے میں اتنی کمال رکھتا ہو، اس کے بقایا فتاوی بھی کیسی کمال ہوگی. یہی وجہ ہے کہ آج تک ایک فتاوی بھی ان کا واپس نہیں ہوا. ورنہ مفتیان تو لکھتے ہیں، رجوع بھی کر لیتے ہیں، کوئی بری بات نہیں. لیکن احمد رضا نے 7,000 سے زیادہ فتاوی لکھے، 1000 کے قریب کتب لکھی، کبھی تحریر کو واپس لینے کی نوبت نہیں آئی. یہ ہے نام احمد رضا کا. تو ہم اس کے فالوور ہیں. اسی لیے مفتی منیر صاحب نے ہمارے 2-3 سال پہلے تقریر میں کہا تھا، خطاب میں ہمارے ادارے، احمد رضا کل بھی مجدد تھے، آج بھی مجدد ہیں اور کل بھی مجدد بھی ہیں. اسی لیے میں اہل سنت کے علماء سے کہتا ہوں، میں گناہگار سیاہکار ہوں، لیکن ان سے میں کہتا یہ ہوں، اپنی عقل کو احمد رضا کی فتاوی سے آگے لے کر مت جاؤ، بھٹک جاؤ گے تم. اور ہم بھٹکے ہوئے کو دیکھ رہے ہیں، میں نے اسے نشانی ان کی بھی کر دی. یہ تنظیمی جتنے بھی ہیں یہ اہل سنت کے ہیں جو اعلیٰ کی تعلیم سے ہٹ گئے. اعلیٰ تو چھوڑو گے بھٹک جاؤ گے. یا تو ان سے بہتر بتا دو تم عالم ہو، ہم ماننے کو تیار ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ چاہے اس سے 100 گنا بلند لا سکتا ہے، لائے گا ہم مان لیں گے. ہمیں ماننے میں کیا؟ آؤ تو سامنے. 55 برس کتنے ہوتے ہیں؟ کتنا لمبا پیریڈ ہے. اس 55 برس میں اس شخص نے اپنے 2 منٹ بھی ضائع نہیں کیے. انہوں نے لکھا فتاوی میں، جب کسی نے سوال کیا کہ یہاں یہ خطاب ہمارے یہاں لاہور آ جائیے، کسی نے یہاں جائیے، اور آئے خطبہ انجام دیے. فرمایا کہ مجھے جو 2 ذمہ داریاں میرے آقا نے مجھے دی ہیں نا، ایک افتاء اور ایک رد وہابیہ، اس سے فرصت ہو تمہارے پاس آؤں اور آ کے دیکھ لو میرے پاس. انہوں نے لکھا کہ 1 دن نہیں، 1 سال میرے پاس وہ بیٹھا رہے اور دیکھے اگر 2 منٹ اس کو مل جائے کہ احمد رضا نے اپنی ذات کے لیے استعمال کی ہے تو میں چور بن جاؤں گا. سارا وقت ملت کو دے دیا. تبھی تو کسی نے کہا نا، تم کیا گئے رونق محفل چلی. ایسا کہاں کوئی ملتا ہے؟ تو احمد رحمۃ اللہ علیہ جن کا ہم نام لیتے ہیں، تو نام لینے کے ساتھ ساتھ ان کا تھوڑا سا لحاظ بھی کریں. صرف نام لے کے اپنی دکانیں نہ چمکائیں، بلکہ کام بھی کریں. اور جیسے ابھی حضرت فرما گئے کہ ذمہ داری ہماری خانقاہ کی، میں کوشش کروں حضرت آپ کی اس جملے کو میں پرو دوں جلد از جلد. اور ایک کتاب، کیونکہ نصاب تو آ گیا، اب نصاب کے بعد ظاہر بات ہے آپ کے پاس کلاس روم آئے گی. تو کلاس روم میں انشاءاللہ میں ضرور کوشش کروں گا جلد از جلد اس کتاب کو مکمل کروں اور آپ کے سامنے پیش کروں. تو اور یہ کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن. پھر آپ نے یہ بھی سنا ہے، بہتوں نے سنا نہیں، پڑھا ہوگا یا کسی نے سنا ہوگا، اعلیٰ حضرت نے 1 مہینے میں قرآن حفظ کر لیا. یہ سنا نا آپ نے، یہی پڑھا بھی ہے. اب اس گناہگار سیاہکار پر فیض رضا کہیے، اللہ کا کرم کہیے، میرے آقا کی نظر عنایت کہیے، میرے والدین کی دعا کہیے کہ میں نے کہا 1 مہینے کیا قرآن سے پڑھتے رہے، بس کچھ اور نہیں کیا انہوں نے. رمضان کا مہینہ ہے یہ. تو مختصر یہ کہ جب میں نے چیزیں ٹٹولی تو پتا چلا کہ مغرب سے عشاء کے درمیان، یعنی افطار کے بعد سے لے کر عشاء کے اذان سے پہلے کتنا وقت ہوگا؟ گھنٹہ، پون گھنٹہ. اس 1 پون گھنٹے کے اندر
مولانا امجد علی کبھی 1 پارہ کبھی 1.5 پارہ کبھی 2 پارہ سناتے اور احمد رضا ان کانوں میں سنتے بس. یہ ہے احمد رضا. دوبارہ ریپیٹ بھی نہیں کیا سامنے, سبق سنایا بھی نہیں سامنے. اگر سنایا تو اس کے سامنے جس سے سنا تھا اور وہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سارا کا سارا قرآن جا کر مصلی پہ سنا دیا. کتنا ٹائم لگا؟ 27 گھنٹے. 1 مہینہ نہیں مولانا, آپ بھی موقع ہیں, آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے ماشاءاللہ. 1 مہینہ نہیں, احمد جس کا نام ہے اس شخص نے 27 گھنٹے یا اس سے کم میں نے 27 رکھ دی احتیاط ہے کہ 27 روز میں 27 میں ختم ہوا تھا وہاں پر. تو جو شخص 27 گھنٹے میں قرآن حفظ کر لے, 40 گھنٹے میں ترجمہ لکھا دے, یار اس کی کیا علمی شان ہوگی. چلیں یہ تو تحریر ہو گئی تھوڑی سی, اور زبانی حفظ ہو گیا. ایک اور شاعر میں یہاں کئی بیٹھے ہوئے. شاعر کوئی لکھتا ہے تو پہلے خیالات میں جاتا ہے. کیوں؟ بندے کے ساتھ تخیل ہوتے ہیں اس کے, سوچتا ہے کیا اس سارے استعمال کروں کیا وغیرہ, تفصیل میں نہیں جا رہا. بہرحال کوئی بھی شاعر اگر ایک نعت لکھتا ہے نا تو لکھنے بہت کم ہے جو ایک دفعہ لکھ کے چھوڑ دیتا ہے, تصحیح کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ جملہ صحیح کروں یا مصرع صحیح کروں یا تلمحہ صحیح کروں, نہیں. لیکن اکثریت بار بار مصرے کاٹتی ہے پھر لکھتی ہے, کاٹتی ہے پھر لکھتی ہے, کاٹتی ہے پھر لکھتی ہے, پھر جا کے 10-12 اشعار بنتے ہیں. سلام رضا آپ نے سنا ہوا ہے. میں پوچھوں ایک عام آدمی سے کتنے شعر اشعار ہیں اس کے اندر؟ ڈاکٹر شاہین صاحب بیٹھے ہیں پیچھے. ڈاکٹر آگے آئیے, آپ عمرہ کرے بھی آگے آئیے, میری نظر پڑ گئی, آگے آئیے. آگے جی بیٹے آپ, ہاں مقصود یہ بٹھاتا ہوں. ماشاءاللہ یہ بھی اسکالر ہیں اور ابھی عمرہ کر گیا. انہوں نے کہا تھا میں آج ہی پہنچے شاید صبح ہی, اور یہاں آ کر تشریف لے, اس لیے میں نے نظر پڑی. نورانی چہرہ ہے نا آج, جب وہاں سے آدھا چہرہ نورانی ہوتا ہے, چمکتا ہے. میں نے چمکتے چہرے دیکھا کہ کون ہے, معلوم ہو کہ عمرہ ادا کیا ہے انہوں نے. کیا کہہ رہا تھا؟ 100 ہاں کتنے اشعار ہیں اگر عام آدمی سے بولوں, کیونکہ آپ جمعے کے اندر وہی 4-5 شعر سنتے رہتے ہیں بس. یہاں بیٹھے ہوئے ایک بھی شخص نہیں ہوگا شاید جو کہے کہ میں نے پورا سلام ایک نشست میں پڑھا, نہیں ہوگا. یہ گناہگار ہے. میں نے روضہ رسول پر باب صدیق سے پورا سلام پیش کیا, اب آواز بلند اور لہجے کے ساتھ. کوئی نہیں آیا میرے پاس. حضرت 1.5 گھنٹہ لگ گیا مجھے پڑھنے میں, نہ کوئی شرطا نہ کوئی آدمی, بالکل سناٹا میرے سامنے. قبول فرمائے. 172 اشعار. یا شاعر سے پوچھو, اور سلام بھی کیسا ہے, اللہ اکبر, پوری مکمل سیرت طیبہ. تفصیل میں نہیں جا رہا. سلام رضا کا دوسرا کیا نام ہے؟ مکمل سیرت اور صورت مصطفیٰ. 172 اشعار. شاعر سے پوچھو کسی سے بھی کتنا ٹائم لے گا ایسا سلام لکھنے میں. 172 اشعار. کہہ رہا ہوتا تھا مہینہ لگ جائے, 2 مہینے لگ جائیں, کتنے لگ جائیں. کوئی یہ نہیں کہے گا یار 2 دن کا کام ہے. تو 2 دن تو دور کی بات ہے. اعلی حضرت اپنے بریلی سے غالباً بدایوں یا کہیں جا رہے ہیں یا کسی اور شہر جا رہے ہیں, بعد ایسا راستہ جس میں 2.5 گھنٹے ٹرین میں بیٹھے ہیں. ٹرین میں بیٹھے ہی مولانا ایوب علی نے کہا اشرف بھائی کہ حضرت اردو میں سلام نہیں ہے, کوئی اردو میں کوئی سلام نہیں. اچھا لاؤ قلم لے کر آؤ, دوات لاؤ اور مجھے کاغذ دو. ٹرین میں بیٹھے ہیں, 2.5 گھنٹے کا سفر مکمل ہوا نہیں کہ سلام کے 172 اشعار مکمل ہو گئے. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. یہ ہے اعلیٰ حضرت. ایسے سینکڑوں چیزیں بتاؤں میں آپ کو.
جو آپ کے علم میں اضافہ کریں گے. لیکن بہرحال اگر چاہتے ہیں اضافہ، اس گناہگار سیاہ کاری کتابیں موجود ہیں، خدا رب پڑھ لیا. ہم تو مفت دیتے ہیں یار، تاکہ کسی کو جواب دے سکو. 172 اشعار کیسے لکھے؟ اگر میں آپ سے کسی سے کہوں کہ یار 172 اشعار لکھے ہوئے کو تم اتار دو، وہ زیادہ ٹائم لے لے گا، وہ زیادہ ٹائم لے لے گا. یہ تو ذہن میں آ رہے ہیں اور پرو رہے ہیں، آ رہے ہیں پرو رہے ہیں. ارے اس لیے کہ چہرے مسلمان سامنے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں. یہ ہے ان کا عشق. یہ تھوڑی بس جس کو آپ نے عاشق کہہ دیا، عاشق کہہ دیا، عاشق کہہ دیا. ہر کوئی ایسا عاشق نہیں ہوتا بھائی، یہ ہے عاشق. چہرہ دیکھ کے تو کہیں گے نا تو زندہ ہے واللہ. قسم کھا رہے ہیں، قسم کھا رہے ہیں یار، قسم کھا رہے ہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں. یہ مصرع ہے نا، میں عام لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، علماء کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ عام لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں. اس چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، اس کو حضور کی بارگاہ میں استغاثے پہ پیش کرے، حضور کی طرف رخ کر کے اس مسئلے کو پڑھتے رہیے، پھر دیکھیے کیا کچھ نزول ہوتا ہے. اب کچھ مشاہدات بتا دیتے ہیں، آپ سیکھ لیتے، اچھی بات ہے. یہ گناہ گار سیاہ کار جیولوجسٹ ہے یار، سب جانتے ہیں. میرے تو یہ فیلڈ میں نہیں ہے. مولانا بھی جانتے تھے ادھر سے، میری تو فیلڈ نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم، فضل، ماں باپ کی دعائیں، اور سب سے بڑی بات مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مجھ پر فیضان قادری مسجد سے ملا ہے. میں نے دیکھا نہیں حضرت کو، میں خط کے ذریعے مرید ہوا 1961 مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ. اور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ قادری مسجد میں پاکستان بننے سے پہلے 2 دفعہ آئے. غلام رسول قادری، غلام رسول شاہ غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادے علم الدین قادری، ان دونوں نے ان کو فیض پایا. اور میں نے اپنے مرشد کا فیض. یہ ہوتا ہے کنیکشن روحانی. تو مفتی اعظم اپنا دے کے گئے فیض یہاں پر، اور میں نے وہ فیض لیا ان کے والد علم الدین قادری صاحب سے. میں نے وہاں سے لیا. تو الحمدللہ یہ سلسلہ ہے. باتیں اور بھی بہت ہیں، لیکن آخری بات جو اعلی حضرت کی آخری بات ہے اور ہم سب کے لیے مشعل راہ. 55 برس لکھتے رہے، لکھتے رہے، لکھتے رہے. جاتے جاتے بستر مرگ پر جسے کہتے ہیں نا، آخری وقت آ چکا ہے. وصال کو صرف 2 گھنٹے باقی ہیں. ہوش و حواس کے ساتھ انہوں نے وصیت لکھائی، وصیت لکھائی. اس وصیت کی 1-2 باتیں پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا انشاءاللہ، وقت ہوا ہی چاہتا ہے. اور وصیت کو اللہ نے فرمایا، اعلیٰ حضرت نے اپنے کیا نام ہے وصیت نامے میں، وصایہ شریف. کہاں چلے گیا؟ اب آنکھیں میری تھی کمزور ہو گئی. آپ یقین کیجئے میں آگے صرف ایک آنکھ سے کام کر رہا ہوں. وہ دوسری کتاب کا نام ہو نصاب والی میری. بدعا کی یہ کام کرتی رہی. ہاں یہ وصیت ہے. 55 سال خدمت کرنے کے بعد قلمی، اور کیسے ابھی آپ نے جواد صاحب سے سن لیا، چاروں طرف وہابیت، دیوبندیت، چکوالیت،
علی گڑھین، ندویت، مرزائیت، شیعت، رافضیت، ناصبیت، اور فرد واحد جواب دے رہا ہے۔ اس 55 سال خدمت کے بعد ان کے الفاظ کیا ہیں؟ اے لوگوں، تم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیڑ ہو، تم مصطفیٰ کی بھیڑ، بھولی بھیڑ ہو، اور بھیڑیے، یہ تمام بد مذہب بھیڑیے تمہارے چاروں طرف ہیں۔ یہ چاہتے ہیں اپنی منافقت سے کہ تمہیں بہکا دیں، تمہیں دین سے دور کر دیں۔ تو میں آج کل ایک مثال دیتا ہوں، جس طریقے سے آج کل باہر ہمارے شہر میں بالخصوص اسنیچر ہیں اسنیچر، وہ آپ کا موبائل اسنیچ کرتے ہیں، آپ کا بٹوا اسنیچ کرتے ہیں، وہ کہلاتے ہیں اسنیچر مال کے، یہ ہے اسنیچر ایمان کے۔ تو جس طریقے سے وہاں آپ تحفظ چاہتے ہیں، یہاں بھی تحفظ چاہیے۔ مال چلا گیا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ مالک کل ہے، وہ دگنا دے دے گا۔ ایمان چلے گیا تو دوبارہ نہیں ملے گا، یہ خیال ہے۔ تو یہ چاروں طرف تمہارے موجود ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں، ان سے بچو، دور بھاگو۔ دیوبندی ہوئے، رامجی ہوئے، نیچری ہوئے، چکروالوی ہوئے، کتنے فرقے ہیں، یہ سب ہوئے، اور ان سب سے بچو۔ اسے میں نے نام لے دیا غامدی کا، بچوں کو بتا رہا ہوں، میرے بچوں، کبھی کوئی کسی کا جو مذہبی کلپ ہے مت سننا، کوئی بھی ہو، جب تک کہ تمہیں یقین نہ ہو کہ یہ اعلی حضرت کا سچا پیروکار ہے، اس کا کلپ مت سننا، ورنہ ایمان سے جاؤ۔ بتانا میرا کام ہے، مانو نہ مانو تمہارا کام ہے۔ یہ بہت تجربے کی بات کر رہا ہوں، تفصیل میں جائے بغیر۔ اب آخر میں ایک اور جملہ اللہ بہت خوبصورت ہے، اسی مسائل سے بہت بڑی ہے، لیکن بعد میں جملہ بتا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے نور لیا، اور صحابہ جیسی جماعت دنیا میں دوبارہ نہیں آ سکتی، نہ پیدا ہوگی نہ بنے گی۔ ہر صحابی ادنا سے ادنا کہہ لو، جس نے صرف حضور کو ایک ہی دفعہ دیکھا ہو بس، لیکن وہ صاحب ایمان رہا، وہ صحابی رہا، اور جب وہ صحابی رہا تو حضور کا نور نظر رہا اور جنتی رہا۔ تو صحابہ نے وہ نور لیا، ان سے تابعین نے لیا، تبع تابعین نے ان سے لیا، اور یہ نور چلتا رہا یہاں تک کہ ہم نے اپنے مشران عظام سے لیا، ابو الحسن نوری سے لیا، شاہ رسول سے لیا، سراج مکی سے لیا، اپنے والد کے نام نے مولانا نقیل صاحب سے لیا، اور ہم اس سے روشن ہیں۔ اب تم سے کہتے ہیں، ہم تم سے کہتے ہیں یہ نور ہم سے لے، یعنی اب یہ نور کیا ہے؟ تعلیمات رضا ہے، یہ کتابیں ہیں جو لکھ کے گئے ہیں، جو ہم پڑھتے نہیں۔ ہر گھر میں ہر ہاتھ میں موبائل ضرور ہوگا، لیکن نہ قرآن ہوگا، نہ حدیث ہوگی، نہ فقہ ہوگا، نہ فتویٰ۔ تو کیسے بچاؤ گے اپنے بچوں کا ایمان جب تک ان کے ہاتھ میں کتاب نہیں دو گے؟ ورنہ وہ تو 5 سیکنڈ میں 15 کلپ آ جاتا ہے، 15 مذہب سامنے آ جائیں گے، اس کے 15 باتیں اس ذہن میں آ جائیں گے۔ تو فرما رہے ہیں ہم تم سے کہتے ہیں یہ نور ہم سے لے لو، ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ تم ہم سے یہ تعلیمات لے کر روشن ہو جاؤ۔ تو اس لیے اس نور کو آگے فرماتے ہیں، وہ نور یہ ہے کہ اللہ رسول کی محبت، سچی محبت، ان کی تعظیم اور ان کے دوستوں کی خدمت۔ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ نور کیا ہے؟ اللہ رسول کی سچی محبت، ان کی تعظیم، تکریم
اور ان کے دوستوں کی خدمت. ارے تعظیم و تکریم ہی تو یہ ہے کہ میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں یا رسول اللہ کا حال. یہ تعظیم و تکریم. تمہیں بیٹھ کے پڑھنا ہے پڑھ لو. میں تو باپ اگر میرے سامنے آتا ہے، نیک اولاد کیا ہوتی ہے؟ فوراً کھڑا ہوتا ہے. تو کیا جب تم سلام پڑھتے حضور سامنے نہیں آتے؟ اگر تمہارا یہ ایمان نہیں ہے تو ایمان کی خیر کرو. تم نے نام لیا نہیں، اللہم صلی علی محمد کہا نہیں، دروازے کھل جاتے ہیں، پردے ہٹ جاتے ہیں، دیکھنے والا دیکھتا ہے، سننے والا سنتا ہے. یہ ہے عقیدہ اہل سنت. اعلیٰ حضرت نے اپنا عقیدہ بتایا. احمد رضا خان سنی، محمدی، حنفی، قادری. کہیں لفظ بریلوی نہیں. مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت بتا رہا ہوں. اگر کوئی آپ سے پوچھے مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے، مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے، سنی، محمدی، حنفی، قادری یا چشتی ہے، جو بھی ساتھ میں، یہ ہے مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت. تو فرما رہے ہیں وہ نوری ہے کہ اللہ رسول کی سچی محبت، ان کی تعظیم، ان کے دوستوں کی خدمت، ان کی تکریم، ان کے دشمنوں سے سچی عداوت. دشمن احمد پہ شدت کیجیے. اشداء الکفار تو قرآن کہہ رہا ہے یار، تو کیوں نہیں کرتے شدت؟ کیوں تعظیم کرتے ہو؟ کیوں مرحبت کرتے ہو؟ اپنا حق، اپنا بیان کرو، اپنا عقیدہ کہ دشمن احمد پر شدت کیجیے. ملحدوں سے کیا مرحبت کیجیے؟ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پر لعنت کیجیے. چرچا انہی کا صبح و شام، جان کافر پر قیامت کیجیے. نعرہ کیجیے یا رسول اللہ کا، مفلس و سامان دولت کیجیے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کی. تو اعلیٰ حضرت آخر میں فرمایا، ایک جملہ اور ہے بس. تو رسول کی شان میں جو اتنا توہین تھا، دشمنوں کی سچی عداوت، جس سے اللہ رسول کی شان میں جس کی زبان سے، چاہے وہ تفضیلی ہو، ناسبی ہو، کوئی بھی ہو، جس سے اللہ رسول کی شان میں ادنا توہین پاؤ، ان کی تحریروں میں، تقریروں میں، پھر تمہارا کیسے ہی پیارا ہو جائے، 200 عالم رشتہ دار ہو، فوراً اس سے دور ہو جاؤ. ہمیں کسی سے بغض نہیں ہے، ہمیں کسی سے عناد نہیں، لیکن جو رسول کی گستاخی کرے گا وہ ہمارا دشمن، اور ہم اس کے لیے کھلی تلوار. کم از کم زبان سے تو کرو یار. اللہ رب العزت، میں معذرت چاہتا ہوں، علماء بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اس کے سامنے گستاخی ہو جاتی ہے. ظاہر بات ہے وہ مجھ سے بہتر انداز میں بیان کر سکتے ہیں باتوں کو. ہم تو جوشیلے ہیں، وہ جوش میں کچھ کہہ جاتے ہیں. اگر مجھ سے کوئی الفاظ میرا غلط نکل گیا، اللہ مجھے معافی نصیب فرمائے. تو یہ الحمدللہ آج آپ کے سامنے اپنی اس خانقاہ کا ہم نے یہ ایک پہلی دفعہ آپ کے سامنے آئے ہیں، اور آپ کو دعوت دی، آپ کو زحمت ہوئی، آپ تشریف لائے، اس کی ہم مشکور ہیں. اور دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اس صحیح کو اپنی بار قبول فرمائے. بالخصوص جو علماء مشائخ یہاں تشریف لائے اور کچھ چلے بھی گئے، اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے.